اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے پارٹ 17 تک تاڑی خدمت وچ پیش کیتا ہے۔ اج ساڈا پارٹ 18 ہے۔ یہ جامع الاسرار کتاب ہے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ترجمہ جڑا وے وہ ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب نے کیتا ہے۔ سلطان صاحب لکھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ: وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے اور وہ دلی باتوں سے واقف ہے۔ بیت: اگر تو اسم اللہ کا انس چاہتا ہے تو ماسوئے اللہ کے گرد لکیر کھینچ دے۔ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے سن، کہ انسانی وجود ناپاک اور پلید کپڑے کی طرح آلودہ ہے، اور اسم اللہ پانی کی مانند ہے، اور دائمی ذکر فکر صابن کی طرح، اور مرشد دھونے والے اور رنگ کرنے والے کی طرح۔ جب طالب پر اسم اللہ ذات کی تاثیر ہوتی ہے اور معرفت کے رنگ سے اس کی یک رنگی بدرجہ کمال پہنچ جاتی ہے اور دوئی کے وجود سے اٹھ جاتی ہے، تو مراقبہ کے وقت جب وہ سر سے قدم تک دل کی طرف نگاہ کرتا ہے تو چشم دل سے دیکھتا ہے کہ اس کے تمام وجود میں ہر بال تلے اسم اللہ ذات نقش ہے۔ اس وقت اس کے بدن کا ہر ایک بال، گوشت، پوشت، رگیں، ہڈیاں، مغز و دل سب کچھ بمنزلہ زبان ہو جاتا ہے، اور در و دیوار، شہر اور بازار اور درخت اور جو کچھ درختوں کے درمیان میوے وغیرہ ہیں، غرض یہ کہ جس چیز کی طرف دیکھتا ہے اسے اسم اللہ ہی ظاہر نظر آتا ہے۔ جدھر دیکھتا ہے جو کچھ سنتا ہے یا کہتا ہے اسے اسم اللہ ہی دیکھتا، سنتا اور کہتا ہے۔ فرد کثرت شوق سے سب در و دیوار آئینہ ہو گئے ہیں، جس طرف بھی میں نگاہ کرتا ہوں تیرا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ بیت: اس ذکر فکر نے میرے جسم کو پاک کر دیا ہے، میرے بدن میں اب اس کا کوئی غیر نہیں رہا اور نہ ہی کسی چون و چراغ کی گنجائش رہی ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: مجاہدہ مشاہدے کا سمندر ہے۔ بیت: پیٹ کو گلے تک نہ بھر لے، کیونکہ تو کوئی دیگ نہیں ہے۔ پانی بھی اس قدر مت پی، کیونکہ تو کوئی ریت نہیں ہے۔ نفسانی مجاہدہ اور مشاہدہ اور ہے، اور کشف و کرامات کا مجاہدہ اور مشاہدہ اور ہے، حلق کے رجوعات کا اور عین ذات تک پہنچنے کا مجاہدہ اور مشاہدہ اور ہے۔ یہ پروردگار کی طرف ایک خاص ہی سوز کی راہ ہے۔ جس کی مولا پر نظر و نگاہ ہے وہ صاحب حق بین ہے اور حق الیقین ہے۔ اللہ بس ماسوئے اللہ کے سوا سب ہوس۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ دونوں جہان کا تماشا دیکھتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ 18,000 قسم کی مخلوق کا وصال ہوتا ہے، یہ بھی کوئی حال کا کمال نہیں۔ عالم و فاضل ہونا آسان ہے، اور زاہد و متقی ہونا آسان ہے، اور عالم فقہ ہونا آسان ہے، شیخ و مشائخ ہونا آسان ہے، کیونکہ یہ نیکی کے طالب ہیں اور شر سے بیزار ہیں، یعنی شر دوزخ سے بیزار ہے۔ بیت: ہر خیر و شر سے شرم کر، اپنے چہرے کو ہر طرف سے اللہ کی طرف لا۔ ارشاد خداوندی ہے: میں یکسو ہو کر زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی طرف رخ کرتا ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وحشت دوزخ کا شرک ہے، بس وہ اہل شرک ہیں۔ حکم خداوندی ہے: اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنا۔ بس فنا فی اللہ ہونا مشکل ہے۔ جب طالب اللہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا نفس، قلب اور روح سبھی ذکر و فکر سلطانی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اسی کو ذکر سلطانی کہتے ہیں۔ لوگ ایسے شخص کو دیوانہ کہتے ہیں، اور گھر والے اسے احمق کہتے ہیں۔ جب تک دیوانہ نہ بنو گے اسم اللہ تک نہ پہنچو گے، کیونکہ یہاں عقل چور ہے،
اور عشق پاسبان اور دل دکان ہے، اور علم میں بخل، خرس، حسد اور تکبر ہے، اور عشق میں اسم اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اور عنایت و شوق و صفائی، سخاوت اور خیر و فقر ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ خدا میں ہر روز اپنے گھر کو صرف فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ اسم اللہ اور عنایت هو اللہ اور فقر الا اللہ کا بیج ان کے دل میں بویا ہوا تھا۔ اسی واسطے فرمایا اڑ جا، جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا اسم اللہ ذات کی تاثیر برکت سے تھا۔ بات جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف راہ اختیار کی وہ ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا۔ اس مقام میں نفس، قلب، روح اور سر ایک ہو جاتا ہے، اسی کو توحید مطلق کہتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ساڈا پارٹ 18 سی، اگلے پارٹ سے اس چینل نال جڑے رہو۔ آج سے اتنا ہی، بہت شکریہ، خوش رہو، جیندے بستے رہو، اللہ حافظ۔